تو سنی اسکول آف تھاٹ ہے کہ اہل حدیث اسکول آف تھاٹ؟ اہل حدیث میں جو میں نے سنا ہے وہ کہتے ہیں کہ جب 3 دفعہ بھی طلاق ہیں تو ایک ہی طلاق ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں اس ٹائم جب گزر جاتا ہے تو اس کے بعد بھی آپ نکاح کر سکتے ہیں, اور یہ ٹائم آپ یہ آپ زندگی میں 2 دفعے ایسا ہو سکتا ہے. اور سنی کا یہ کہ ایٹ اے ٹائم آپ 3 دے دیں تو پھر ختم ہی ہوتا. تو آپ تو یعنی ایک عرصہ گزر گیا تو اس کے بعد اب مطلب 3 مہینے کا جو ٹائم ہوتا ہے اس کے گزرنے کے بعد اب وہ دوبارہ اس کو اپنے نکاح میں لیں گے تو پہلے اس کو شادی کرنی پڑے گی. تو یہاں سے قرآن سے یہ کیا چیز ثابت ہو رہی ہے؟ قرآن نے اس حصے میں خاموشی اختیار کی ہے, اجتہاد پہ چھوڑا ہے. لیکن اتنی بات ٹھیک ہے کہ اگر ایک طلاق دی ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کوئی پابندی نہیں لگائی. ایک طلاق کے بعد اگر آپ ایک طلاق سمجھ رہے ہیں کسی چیز کو تو بس ٹھیک ہے, وہ ایک ہے, اس کے بعد آپ نکاح بھی کر سکتے ہیں, عدت کے دوران رجوع بھی کر سکتے ہیں. نہیں, عدت کے بعد, ہاں عدت کے بعد نکاح ہوگا. نکاح ہوگا, شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. شادی اور نکاح میں کیا فرق کر رہے ہیں؟ نہیں, اس کو دوسرے سے شادی کرنے کی ضرورت نہیں. ہاں نہیں, اس کے ساتھ دوسری کی بات ہے. یہ گورنمنٹ آف پاکستان اس بارے میں کہتے ہیں کیونکہ یہ بڑے مسائل ہیں, یہ کوئی نہیں, یہ حنفیوں کی رائے بھی یہی ہے کہ ایک اگر طلاق ہوئی ہو تو پھر رجوع کا حق ہے عدت کے دوران اور بعد میں نکاح کا حق ہے. یہ حنفیوں کی بھی رائے یہی ہے. صرف فرق اس میں ہے کہ جب 3 ہو جاتی ہیں تو اس میں بھی سب کا اتفاق ہے کہ اگر واقعی 3 ہو گئی ہیں تو پھر نہ رجوع کا حق ہے نہ نکاح کے اس کا نکاح کا حق ہے بغیر دوسرے کے ساتھ شادی کے. فرق اختلاف صرف اس بات پہ ہے کہ 3 اکٹھی دینے سے 3 ہوتی ہیں کہ نہیں, صرف اس میں اختلاف ہے. تو احناف کہتے ہیں کہ 3 اکٹھی دینے سے تینوں ہو جاتی ہیں, اور اہل حدیث برادری یہ کہتی ہے کہ نہیں 3 اکٹھی دینے سے 3 نہیں ہوتی. اس میں اختلاف ہے. کہتے ہیں کہ طلاق کے لیے بھی بندوں کا بیٹھنا ضروری ہے. آپ کے کہہ دینے سے نکاح نہیں ہوگا تو طلاق کے لیے بھی آپ کو لوگوں کو کر کے بتانا ضروری ہے. اپنی طرف سے آپ نے کہہ دیا تو ہوگی. تو اس میں سر آپ ظاہر ہے کہ یہ سنجیدہ معاملہ ہے تو اس میں قانون سازی کی جا سکتی ہے. رجوع کرنے پر تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ گواہ لے لو, تو ہم پہلے حصے میں بھی گواہ بنا سکتے ہیں. کیونکہ یہاں پہ نا لوگ, میں نے دیکھا اکثر لوگ بیچارے پہنچے ہوتے ہیں, مجھے اس طرح ہی عالم تھے ان لوگ بتا رہے تھے کہ میرے پاس کہتے ہیں لوگ آتے تھے, بلکہ کہتے ہیں ایک لڑکی آئی تھی جو خود 25-27 سال کی تھی, اس کے ماں باپ کا اس طرح کا مسئلہ ہوا تھا. اب وہ کہتی کہ وہ کہتے ہیں یہ تو کہنا کہ میں نے ان کو کہا تھا کہ فتویٰ بے شک اہل حدیث کا لے لیں, وہاں کا لیتا ہوں تو وہ مان جائے گا, مگر وہ لوگ سوسائٹی کا پریشر ایسا تھا کہ وہ بیچاری پریشان تھی اور نہیں ہو سکا یہ معاملہ. تو یہ مطلب یہ بڑا کافی سنجیدہ معاملہ ہے, اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہوا. بہرحال اصل میں حضرت عمر کے زمانے تک بھی 3 طلاقیں ایک ٹائم پہ دی جانے والی 3 طلاقیں ایک ہی سمجھی جاتی تھیں. حضرت عمر کے زمانے میں اس کا رواج زیادہ ہو گیا کہ بیٹھے بیٹھے کہہ دیا تمہیں 3 طلاقیں ہیں, تو حضرت عمر نے کہا کہ آج کے بعد سے ہم تینوں میں نافذ کر دوں گا, اجازت نہیں دوں گا, تاکہ لوگ ٹھیک ہوں. اور آخری عمر میں غالباً انہوں نے واپس بھی لے لی تھی اس بات کو, یعنی ایک آرڈیننس جاری کیا تھا انہوں نے, لوگوں نے اس کو شرعی فتوے کے معنی میں لے لیا. حکومت جب آرڈیننس جاری کرتی ہے تو وہ شرعی نہیں ہوتے بعض اوقات, وہ وقتی طور پر ایک چیز کو درست کرنے کے لیے ہوتا ہے. اس کی مثال ہمارے ہاں ہوتی ہے, محرم میں ڈبل سواری پابندی لگا دیتے ہیں. تو یہ تھوڑا ہی کہ پاکستان کا قانون ہے کہ ڈبل سواری منع ہے, نہیں, وہ چند دنوں کے لیے لگا دیتے ہیں موٹر سائیکل کے اوپر. تو اس طرح کی چیز تھی وہ. لیکن لوگوں نے, چونکہ یہ پھر ہماری 1400 سال کی تاریخ, بلکہ انگریز کے آنے سے پہلے کہنا چاہیے, اب تو نہیں ہے, کہ ہمارے علماء, ہمارے قاضی, ہمارے حکمران جو فیصلہ کرتے تھے اس کو شریعت سمجھا جاتا تھا, شریعت کا حصہ بنا دیا تھا, فقہ کا حصہ بنا دیا جاتا تھا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. فقہ اور شریعت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی, اللہ کے رسول نے دی ہے. بعد میں جو کچھ ہے وہ علماء کے, قاضیوں کے فیصلے ہیں. اگر آپ کو پسند ہے تو ٹھیک ہے, نہیں پسند ہے تو نہیں ٹھیک ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فیصلہ قاضی کی حیثیت سے تھا, نہ کہ شریعت کا وہ فتویٰ دے رہے تھے. تو وہ ایک وقتی طور پر ایک چیز کو ممنوع قرار دے رہے تھے کہ اب جو 3 طلاقیں دے کر آئے گا میں اس کو دوسرے نکاح کی اجازت نہیں دوں گا, ٹھیک ہے, تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو. اصلاح کے لیے اقدام کیا جا سکتا ہے. لوگوں نے اسے سمجھا کہ حضرت عمر کی رائے یہ ہے کہ شرعی طور پر ہم ایسا کریں گے. یہ سارے ہی اس کو فقہائے امصار کہتے تھے. شہروں میں فتوے, شہروں کے قاضی جو بھی معاملات کرتے تھے ان کو فقہائے امصار کہتے تھے. تو ان کے فتووں کو پھر اس طرح سے مان لیا جاتا تھا, وہ شریعت کا حصہ. تو وہ شریعت کا حصہ نہیں ہے. لیکن احناف ابھی تک اس کو شریعت کا حصہ مانتے ہیں. جی السلام علیکم. مجھے یہ عدت کی مختلف مدت ہونے سے کے بارے میں کچھ پوچھنا ہے.
کہ نارمل جو عدت ہے وہ 3 قروء ہے، لیکن جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد 4 ماہ اور 10 دن ہے. اس کی کوئی وضاحت جو ہے وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں جو کچھ میں نے پڑھا ہے، لیکن اس میں پھر وہ مزید ریسرچز کی ضرورت ہے کہ ایک ویسٹرن جو اسکالر تھے اور وہ دین پہ کچھ ریسرچ کر رہے تھے اور سائنسدان تھے، اور انہوں نے جب یہ چیز پڑھی تو وہ کہنے لگے کہ بھئی اس کا معلوم کیا جائے کہ وہ 4 ماہ اور 10 دن کیوں ہے. تو اس میں بہرحال ایسا ہے کہ جو اس سے پہلے ایک خاوند نے جس وقت وہ طلاق دیتا ہے اور وہ اس کے جسم میں وہ اس کے کروموسومز جو ہیں وہ اس کی اینٹی باڈیز جو ہیں وہ عورت کے جسم میں پیدا ہوتی ہیں، اور وہ ان کی مدت جو ہے وہ اکثر 3 ماہ تک رہتی ہے، تو اس لیے وہ 3 ماہ تک کی ہے. لیکن یہ جس وقت کسی کی وفات ہوتی ہے تو اس کے بعد 4 ماہ اور 10 دن کی مدت جو ہے وہ اس کی کیا وجہ ہے. اس کی جو اس نے جو تحقیق کی اس نے اپنی ہی وائف کی، وہ اس کو بتائے بغیر جو بلڈ اور یورین اور وہ کچھ خواتین کے بھی جو کچھ سیمنز ہوتے ہیں اس کا چیک کیا، تو اس میں 2 اشخاص اور اس کے اپنے کوئی کروموسومز کے افیکٹس جو ہے وہ تھے. تو اس پہ اس نے وہ کافی اس کو یہ کنونس ہوا اس چیز سے کہ جی وہ جو عدت ہے وہ اس طرح سے 3 ماہ تو لازمی ہے. اور ابھی یہ نہیں معلوم کہ جس وقت کسی کی وفات ہوتی ہے تو اس کی 4 ماہ اور 10 دن کس وجہ سے ہے. شاید مزید تحقیق سے اس چیز کا علم ہو سکے. جی وہ میں نے بھی پڑھی ہے جس تحقیق کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، بلکہ اس میں کچھ میرا خیال ان کے ویڈیوز بھی ہیں، تو بالکل ٹھیک ہے، اس میں امکان ہے اس بات کا. لیکن بہرحال ان کے علاوہ کسی کی یہ کوئی تحقیق نہیں ہے، اس لیے ایک آدمی کی تحقیق پر میں پورا اعتبار بھی نہیں کر سکتا. لیکن اتنی بات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1 حیض سے بھی فیصلہ ہو جاتا ہے، 2 حیض سے بھی فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اولاد ہونے والی ہے کہ نہیں ہونے والی. اللہ نے اس کو 3 تک کیوں پھیلایا ہے؟ تو اس کے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے. تو 3 تو کم نہیں ہو سکتے. ہاں البتہ کوئی ایسا عمل ہو جائے کہ جس سے وہ چیز جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اینٹی باڈیز ہوتی ہیں اس کے لیے وہ کلین ہو جائے، تو لگتا ہے کہ اولاد ہونے سے وہ کلین ہو جاتا ہے. اس لیے واحد ایک ہی چیز ہے جو عدت کو کم کر سکتی ہے، وہ ولادت ہے. اس کے علاوہ کوئی چیز عدت کو کم نہیں کر سکتی. تو میں بھی اسی بات کا قائل ہوں. جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ عدت 3 ماہ سے کم بھی ہو سکتی ہے الٹرا ساؤنڈ کر کے، میں اس کو اجازت نہیں دیتا. میرا نہیں خیال کہ یہ خدا کے فیصلے میں مداخلت ہے. اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے کہ پتہ چل جائے کہ اولاد ہے کہ نہیں ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. 3 کا کوئی تعلق نہیں اس سے. یہ 2 سے بھی فیصلہ ہو سکتا تھا، 1 سے ہی فیصلہ ہو جاتا ہے. لیکن چلو دوسرے میں تو بالکل واضح ہو جاتا ہے. پہلے میں نہ صحیح امکان ہے کسی اور وجہ سے بلیڈنگ ہو، لیکن دوسرے میں بالکل واضح ہو جاتا ہے. تیسرا کیوں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے؟ تو میں بھی ان کی رائے کی وجہ جو بھی ہو، میں اسی رائے کا قائل ہوں کہ 3 سے کم نہیں کیا جا سکتا. سوائے ولادت کے کوئی چیز عدت کو کم نہیں کر سکتی. کوئی الٹرا ساؤنڈ، کوئی رپورٹ رحم مادر میں سارے ٹیسٹ کر کے کلین چٹ دے دی جائے ڈاکٹروں کی طرف سے، تب بھی عدت 3 ماہ سے ختم نہیں کی جا سکتی. اچھا سر، ایک سوال ہے سر، اس سے ڈاکٹر نے ہٹ کے سر نماز کے بارے میں ایک سوال ہے کہ قرآن پاک میں نے پڑھا تھا کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہو تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کیا کہہ رہے ہو. اب ہمیں ڈائریکٹ عربی تو نہیں آتی، تو اس درمیان ہم کیا ترجمہ کریں؟ جب ترجمہ نہیں، وہ ذہن میں رکھیں جن چیزوں کا آپ نے یاد کی ہوئی ہے نماز کے لیے، ان کا ترجمہ ذہن میں رکھ لیں. لیکن اصل مسئلہ یہ کہ آپ یہ سمجھیں کہ کہہ کیا رہے ہیں، کر کیا رہے ہیں. نشے کی حالت میں منع کیا گیا نا، تو آپ نشے کی حالت میں سجدہ کر رہے ہیں کہ رکوع کر رہے ہیں پتہ ہی نہیں آپ کو. رکعتیں 2 پڑھنی تھی 4 پڑھ گئے، سجدے 2 کرنے تھے 3 کر گئے. تو خدا کے حضور جا رہے ہیں. نہیں اچھا، اس کا مطلب ترجمہ نہیں ہے، صرف ترجمہ نہیں ہے، وہ بھی ہے. میں اس لیے سے بات کروں جیسے ہم الحمدللہ پڑھتے ہیں، ایک ہوتا ہے آپ عربی جانتے نہیں مگر ترجمہ آپ کو یاد ہوتا ہے. عربی پڑھنے کے بعد اگر آپ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے، نماز میں دہرانا ہے وہ ترجمہ.
दोहराएं नहीं, बस ذہن میں رکھیں کہ میں کیا بات کہہ رہا ہوں, بس کافی. مجھے اگر اجازت دیجیے میں راولپنڈی سے حاضر ہوا ہوں کہ ایک تو یہ کہ آج کل کے حالات میں جتنی اوریانی اور وہ ہے جتنی فحاشی اوریانی ہے اس میں بے پردہ رہنا وہ کیا وہ ایسے حالات کے منطبق نہیں ہے کہ جس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو آپ کی اہلیہ کو کہا گیا کہ وہ پورا پتہ رکھیں اور تاکہ وہ پہچانی نہ جا سکیں, اور بہرحال جو لوگ جو خواتین اپنا پردہ کرتی ہیں وہ اس ہراسمنٹ سے محفوظ ہوتی ہیں, تو کیا ایسی صورت میں جو اس طرح سے پروگرام جو ہیں وہ استاد محترم کے ہاں بھی ہوتے ہیں اور خواتین جو ہیں وہ بغیر دوپٹہ لیے یا چادر لیے بیٹھی ہوتی ہیں, تو کیا ایسے دور میں لاحق نہیں ہو جاتا کہ بھئی ہم اس مصیبت سے بچنے کے لیے مکمل چاہے وہ ایسا پردہ کر لیں کہ وہ اپنا جسم سر ڈھانپ لیں. بڑی اچھی بات ہے, نصیحت کرتے رہیے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اختیار میں جو چیز ہے وہ تو ہم کر سکتے ہیں. مثلا یہ بی بی ہمارے ہاں آتی ہیں تو میرے اختیار میں ان کے لیے کچھ نہیں, نصیحت ہی کر سکتا ہوں. تو کوئی اور بھی ہوگا تو ایسا ہی, میں کسی کے سر پہ دوپٹہ تو دلا نہیں سکتا, تو بس اپنی بیوی بچوں کو کر سکتا ہوں. نہیں, لیکن ان کو کم از کم تھوڑی سختی کر سکتا ہوں, کسی اور خاتون پر تو نہیں کر سکتا. دیکھیں میں تو اسٹریٹ اوے ہے پردہ, کیا آپ کوئی بندہ اپنی وائف کو کہہ دیتا ہے انفورس, یہ تو سارے کام تو ہے نا شادی سے پہلے بندہ سوچے کہ میں کہاں شادی کر رہا ہوں. شادی کا پتہ نہیں ہوتا, جیسے کوئی شادی کر لیتا ہے اس کے بعد وہ کہاں سے گند رکھے, تو بیوی تو ہے ماڈرن, کس طریقے سے کرے کہ اب بیوی کو چھوڑ سکتا نہیں, بچے ہو چکے ہیں, تو ادھر تو بول کے اور کام خراب ہے. تو کچھ لوگ اس طرح تو پیار محبت سے سر کوئی آج کا دور ہے سر کوئی پیار محبت سے سمجھے گا. یہاں پر یہ چیزیں پہلے سوچنے والی ہوتی ہیں شادی سے پہلے کہ آپ نے پردہ دار عورت سے خاتون کریں, تو بعد میں مصیبت پڑتی ہے آپ کر لیتے ہیں. جس بعد میں آ کے ماڈرن شادی اس کے بعد آپ کو اسلام خود بھی پہلے اسلامی نہیں ہوتے, پھر اسلام یاد آتا ہے, اسلام یاد آ گیا نہیں یار اب کرنا ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں تو ادھر آپ کی وائف یا آپ کی بیٹی بھی ایون آپ کو جواب دے رہی ہوتی ہے کہ ایسا آپ کو اسلام کیوں یاد آ رہا ہے. ساری زندگی تو یہ تو ایشوز ہے, بائی فورس نہیں کر سکتے آپ. ہاں تو بس اس یہی جنگ ہے مومن کی, اور جنگ کیا ہے کہ بھئی وہ جہاں ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے, کہاں اس نے تھوڑا سمجھاتے رہنا ہے, بس سمجھاتے رہیں. آپ کے اختیار میں اگر نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے, سمجھاتے رہیں. ہم نے جب یہ کام بھی بتایا کہ جی نماز جو ہے وہ وقت پر, چاہے آپ چل رہے ہوں یا آپ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈرائیو کر رہے ہوں, تو شاید یہ ڈرائیو کرنا جو ہے وہ انہوں نے منطبق کیا کہ جی اونٹ پہ جو سفر ہوتا تھا تو اس دور میں اونٹ پہ سفر کرنے کے دوران جو ہے وہ نماز پڑھی جا سکتی تھی. لیکن اگر ہم اس طرح سے اتنی وہ لیٹیچیوڈ اختیار کریں کہ جی ڈرائیو کرتے ہوئے نماز پڑھ لیں, شاید ان کی طرف سے یہ تھوڑا سا وہ صحب ہو گیا کہ جی اس طرح سے تو پھر میرے خیال میں نماز کی ہم اہمیت کو وہ بالکل ہی انڈرمائن کر دیتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ استاد کی بات کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر میں کسی ایسی جگہ پہنچنا ہے جہاں نہیں پہنچوں گا, ٹائم پہ پہنچا, ٹائم تھوڑا ہے, اب نماز درمیان میں آ گئی ہے, میں اگر نماز پڑھوں تو نقصان ہونے کا ڈر ہے, تو اب آپ کیا کریں گے کہ رستے ہی میں نماز پڑھ سکتے ہیں سواری پر بیٹھ کے, یا آپ کو پتہ ہے کہ میں وہاں جا کر رک سکتا ہوں, پہلے میں کسی سڑک پر موٹر وے پہ چڑھے ہوئے ہیں, گاڑی میں کھڑی نہیں کر سکتا, وہاں جا کر کروں گا تو نماز نکل جائے گی. تو اب آپ ڈرائیو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نماز پڑھ لیں, یہ ٹھیک ہے, اتنی حد تک اجازت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے پر پڑھی ہے, گدھے پر پڑھی ہے, نماز ہو جائے گی. قبلہ اگر کر سکتے ہیں تو اچھی بات ہے, نہیں تو پھر انشاءاللہ اللہ قبول کرنے والا ہے. وہ اونٹ پر بھی ایسا ہی ہے, نہیں ہوتا تھا. اب قرآن نے خود یہ الفاظ بولے ہیں کہ اگر تم یہ حالت میں ہو تو پھر رجالن اور رکبانہ, پیدل چڑھتے ہوئے پڑھ سکتے ہو اور سواری پر بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے. سر یہ طلاق کے ایک آپ نے پورا ایک قانون بیان کیا ہے, یہ بہت سننے میں تو بہت آسان لگا ہے کہ یہ تو بہت آسان معاملہ ہے, کوئی اس میں مشکل نہیں ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری امت میں ایک بڑا اختلاف رہا ہے, اور شروع سے رہا ہے صحابہ کے دور سے. وہ 3 طلاق والا کہ اگر کوئی شخص بیک وقت 3 طلاقیں دے دیتا ہے تو وہ ایک
شمار ہوگی یا 3 شمار ہوں گی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ لوگوں کو اتنا جو ایک آسان قانون ہے وہ لوگوں کو 1300-1400 سال میں سمجھ ہی نہیں آ رہا, وہ کسی بات پر متفق ہی نہیں ہو رہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں نے جو عرض کیا ہے وہ سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے, کوئی نئی بات نہیں کر رہا میں. اور میں نے یہ بھی بتایا, عرض کیا ہے کہ جتنے بھی یہ اختلاف پیدا ہوا ہے یہ قاضیوں کی وجہ سے ہوا ہے. قاضیوں کو طلاق کے قانون سے مسئلہ نہیں ہوتا, ہمیشہ یاد رکھیں, ان کو کیسز سے مسئلہ ہوتا ہے, کس کیس کو کس طرح سے لینا ہے. یعنی میرے اپنے پاس جتنے کیس آتے ہیں ان میں کچھ کی میں طلاق واپس کر دیتا ہوں کہ طلاق نہیں ہوئی, کوئی کہتا ہوں نہیں طلاق ہو گئی ہے, کچھ کی کہتا ہوں تینوں ہو گئی ہیں. تو یہ اب ہر کیس کو دیکھ کر فیصلہ کرنا پڑتا ہے. اب میرے اگر سارے آپ خطوط نکال لیں جو طلاق والے ہیں تو آپ ہو سکتا ہے آپ کہیں پتہ نہیں کون سے قانون کی پیروی کر رہے ہیں. نہیں, میں کیسز کو دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ یہ کیس کیا ہے. مثال کے طور پر ایک اہل حدیث عالم دین میرے پاس آئے, انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی. انہوں نے کہا جی کہ میں نے وہ جو اللہ نے مجھے 3 حق دیے نا وہ سوچ سمجھ کے میں نے طلاق دی ہے اس کو, اب واپس ہو سکتی؟ میں نے کہا نہیں ہو سکتی. ایک آدمی نے وہی حق سارا استعمال کر لیا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہوا تھا. اور ایک پاکستانی عام جو ہیں جن کو خیال ہوتا ہے کہ 3 دفعہ کہے بغیر طلاق ہی نہیں ہوتی, ان کو میں کہتا ہوں بس ایک ہی ہوئی ہے. ایک آدمی کے طلاق کا کیس آیا, اس نے کہا جی کہ اس نے مجھے گالی دی, میری ماں کو, میری بیوی نے میری ماں کو گالی دی اور میں نے اس کو کھڑے کھڑے طلاق دے دی. تو کہتے ہیں غصے میں تھا میں نے کہا غصے کی شدت کیا تھی؟ اس نے کہا میری ماں میرے منہ پہ ہاتھ رکھ رہی, میں نے ماں کو بھی دھکا دے دیا جس کی وجہ سے میں اس کو طلاق دے رہا تھا. میں نے کہا کوئی طلاق نہیں ہوئی, تم کفارہ ادا کرو, اللہ کی تم نے قرآن کی طلاق کی توہین کی ہے, اللہ کی راہ میں جو توفیق ہو تو کفارہ دو. اور کچھ نہیں ہوا, نکاح قائم ہے, کوئی طلاق نہیں ہوئی. تو کس قاعدے پر میں چل رہا ہوں بتا سکتے ہیں؟ تو یہ اختلافات کی وجہ یہ ہوئی ہے. قرآن میں جو قانون لکھا ہوا ہے ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے, اس کو کہتے ہیں طلاق حسنہ, طلاق سنت, اور ان طلاقوں کو کہتے ہیں طلاق بدعت. خود لکھتے ہیں کہ 3 اکٹھی طلاق دینا طلاق بدعت. ایسا نہیں کہ یہ پتہ نہیں کسی کو, سب کو پتہ ہے, لیکن طلاق بدعت ہی چل رہی ہے پاکستان میں, اس لیے وہ نافذ کیے جا رہے ہیں. یہ بدقسمتی ہے. سر یہ کفارے کو تھوڑا سا واضح کر دیجیے گا کہ یہ کس بنیاد پہ کہا؟ یہ اس لیے کہ اللہ کی شریعت کی خلاف ورزی ہے. اس کو میں یہ نہیں کہتا ہے کفارہ اللہ کی شریعت ہے, یہ کہتا ہوں کہ آپ نے اللہ کے قانون کی توہین کی ہے. اصل میں ایک تسلی کے لیے بھی ہے کہ جو آدمی طلاق دے بیٹھا ہے اس کو اب واپس ہو گئی کہ نہیں ہو گئی, تو اس کے لیے بھی ہے تاکہ اس کو یہ اندازہ ہو کہ میں نے ایک غلط کام کیا ہے, خدا کی شریعت کی توہین کی ہے, اللہ کا عہد توڑا ہے. تو اللہ کے عہد توڑنے کی جو حدود اللہ کو توڑنے کا جو قانون ہے اس کو میں کفارے پر کر لیتا ہوں, قسم توڑنے کے اوپر قیاس کر لیتا ہوں. سر یہ جو جب مرد طلاق دیتا ہے عورت کو, اس کے بعد 1 طلاق دیتا ہے یا 2 دیتا ہے, تو اس کے بعد رجوع کا ایک آپشن ہوتا ہے کہ وہ اگر چاہے تو عدت کے اندر رجوع کر لیتا ہے. لیکن اگر عورت خود طلاق لیتی ہے, جسے ہمارے یہاں خلا بھی کہا جاتا ہے, کیا اس کے بعد بھی رجوع کا آپشن رہتا ہے یا وہ 3 طلاق والا معاملہ ہو جاتا ہے؟ جی سادہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے. بیوی جب طلاق کا مطالبہ کرے تو شوہر طلاق دیں, تو وہی تینوں حق اس کے پاس رہیں گے. ہمارے پاس کوئی ضابطہ نہیں ہے کہ عورت طلاق مانگے تو اس کو رجوع کا حق نہیں ہے. کس نے کہا ہے؟ کتاب اللہ میں ہے, سنت رسول میں ہے, کہاں ہے؟ کہیں بھی نہیں, بس خود ہی بنایا. میں نے اس کہا کہ سارا خلا کا قانون ہی ظالمانہ ہے, کوئی وجہ نہیں ہے اس کی. سر شبانہ انصاری صاحبہ کا سوال ہے کہ خلا کا قانون یہ کس نے بنایا تھا جو پوری امت میں اس طرح رائج ہو چکا ہے, جبکہ آپ تو ایک بالکل مختلف بات کر رہے ہیں؟ فقہا نے بنایا, وہی کیسز ہیں سامنے آئے ہیں تو بنتا چلا گیا. یہ فقہی آ رہا ہے, اس کا کوئی قرآن و سنت سے تعلق نہیں. سر امداد حسین صاحب کا سوال ہے کہ زبانیں وقت کے لحاظ سے تبدیل ہوتی رہتی ہیں, ان میں نئی چیزیں شامل ہوتی رہتی ہیں, تو اگر ہم رسول اللہ کے دور کی عربی زبان جاننا چاہیں تو اس کا کیا ذریعہ ہے؟ اس کا ذریعہ یہ ہے جی کہ پرانی قدیم جو دور جاہلیت کی چیزیں موجود ہیں ہمارے پاس ان کو پڑھیں گے. قرآن مجید بھی اسی زبان میں ہے, تو آپ سیکھ سکتے ہیں. ہمارے پاس اتنا ذخیرہ موجود ہے کہ ہم قرآن مجید کے زمانے کی عربی سیکھ سکتے ہیں. ہمارے جو ہندوستان میں مدارس میں عربی پڑھائی جاتی ہے وہ ساری کی ساری کلاسیکل ہیں, جدید عربی نہیں پڑھائی جاتی اس میں. لیکن بلکہ دور متوسط کی ہے. ہم المورد میں جو کورس کروا رہے ہیں
اس میں ہم کلاسیکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی عربی سکھاتے ہیں، اس کا جو مواد ہمارے پاس ہے اسی کے اندر رہتے ہوئے، البتہ اس کا آغاز ہم سادہ عربی سے کرتے ہیں اور پھر قدیم عربی میں لے جاتے ہیں، تو اتنا میٹیریل موجود ہے کہ ہم وہ زبان سیکھ سکتے ہیں۔ سر ابن الحسن صاحب کا سوال ہے کہ جنتی لوگ کیا جنت میں اپنی مرضی سے اپنی جنس تبدیل کر سکیں گے؟ دیکھیں جنت کے امور جو ہیں متشابہات میں سے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی پسند کا خود ہی اٹھا دیں آپ کو جس جنس میں آپ اٹھنا پسند کرتے ہوں، لیکن مجھے معلومات نہیں ہیں، اور میں ان لوگوں میں سے ہوں کہ جب معلومات نہیں ہوتی تو میں خاموش رہتا ہوں، تو لیکن آپ کی بات میں امکان کو مان لیتا ہوں۔ سر ہم نے آج 3 طرح کی طلاق کا معاملہ دیکھا ہے، الہ اور جو فدیہ دے کر ہو جاتی ہے اور ایک رضامندی سے۔ 3 توہر کا معاملہ کس میں ہے، یا تینوں میں آئے گا یا تینوں میں، ہر طلاق میں آئے گا۔ جو فدیہ والی ہے وہ اس میں پھر شوہر کو تو حق ہی نہیں ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں، جو اگلی آیت آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس سے یہ لے رہا ہوں رائے، ہاں لیکن وہ دوسری جگہ شادی نہیں کر سکتی۔ ہے زیادہ توہر کا خیال، عدت کا خیال رکھنے کا مطلب ہے کہ وہ عورت دوسری جگہ شادی نہیں کر سکتی۔ یہ ایک ہے اس شوہر کو حق حاصل ہے، اور ایک ہے کہ اس نے عورت جس کو طلاق ہو گئی وہ دوسری جگہ شادی کب کرے گی، وہ عدت کے بعد کرے گی، تو عدت کے 2 کردار ہیں۔ ٹھیک ہے، اس شوہر کو حق پھر نہیں ہوگا جس نے فدیہ لے لیا۔ وہ تو تیسری میں بھی نہیں ہے، تیسری طلاق میں بھی نہیں ہے اور فدیے والی طلاق میں بھی نہیں ہے، لیکن جب وہ ہو جائے گی تو پھر عورت عدت گزارے گی، نکاح نہیں کر سکتی دوسری جگہ جب تک کہ عدت پوری نہیں ہو جاتی۔ صحیح۔ اور قرآن سے ایک چیز جو ثابت یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ جو توہر کے دن ہیں یہ شوہر اور بیوی نے کٹھے گزارنے ہیں، کیا ایسا بھی ہے؟ لیکن ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہو رہا۔ توہر کے نہیں، عدت کے دن اکٹھے گزار، پہلی 2 یہ 3 طلاقوں توہر کے ہاں مطلب 2 طلاقوں میں عدت کے دن وہ گھر سے نہیں نکل سکتی، وہ سورہ طلاق میں جا کر واضح ہوگا، نہ اس کو خود نکلنا چاہیے نہ شوہر کو نکالنا چاہیے، سوائے اس کے کہ کوئی ایسا ضرورت پڑ جائے کہ جانا پڑے، ورنہ اس کو اپنے شوہر کے گھر میں رہنا ہے تاکہ وہ رجوع بھی کر سکے، اور ہاں الگ الگ رہیں گے، الگ الگ کمروں میں، لیکن یہ کہ وہ گھر چھوڑ کے جانا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ نہ چھوڑے تو زیادہ اچھا ہے، خدا کا حکم یہی ہے۔ ہمارے ہاں جو کچھ ہوتا ہے وہ چونکہ طلاق دیتے ہی ہم غصے میں ہیں، مومنانہ طلاق ہوتی نہیں ہے، تو اس لیے کوئی بھی قاعدہ پورا نہیں کرتے۔ اور سر جو 4 ماہ کی ہے الہ میں جو ہے وہ 4 ماہ کے بعد طلاق ہو جائے گی، کہ اس کے لیے بھی وہ توہر میں 3 توہر رکے گی عورت؟ نہیں، ہر صورت میں عدت گزارنی ہے، خواہ طلاق کی صورت میں ہو، وفات کی صورت میں ہو، خواہ فدیے والی طلاق کی صورت میں ہو، بیوی کے لیے عدت لازم ہے، شوہر کے لیے صرف 2 طلاقوں میں واپسی کا حق ہے بس۔ صحیح۔ میں تھوڑی سی اس لیے کنفیوز ہو رہی ہوں کہ 4 ماہ تو اس نے پہلے وہ رکی رہی ہے شوہر کے لیے الہ میں، تو اس کے بعد پھر یہ اچھا یہ آپ 3 کہہ توہر رہی بھی ہیں، وہ تو پھر فیصلہ کر لیں گے کیس کے حساب سے کہ اگر وہ 4 ماہ پہلے رکی، نہیں 4 ماہ لازم نہیں ہے نا یہاں پر، تو یہ ہے کہ اس نے 4 مہینے کی مہلت ہے، لیکن وہ ہفتے بعد فیصلہ کر لیتا۔ ٹھیک ہے، شکریہ سر۔ تو اگر وہ 4 مہینے پہلے گزار چکی ہے تو ٹھیک ہے، عدت کاؤنٹ کی جا سکتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ یہ اجتہادی مسئلہ ہوگا، شریعت خاموش ہے اس میں۔ سر طلاق کا جو آپ نے قانون بیان فرمایا ہے، جو کہ قرآن کے مطابق آپ نے پورے ریفرنس کے ساتھ ایک بیان کیا ہے، لیکن ہمارے ہاں حکومتی سطح پر تو ایک بالکل مختلف قانون ہے جو حناف کے ہاں مانا جاتا ہے۔ تو اب 2 مختلف قانون ہیں، ایک وہ ہے جسے ہم صحیح سمجھتے ہیں، اور ایک وہ قانون ہے جو ہمارے ہاں حکومت میں رائج ہے۔ تو ہمیں اپنے معاملات کس کے مطابق کرنے ہیں، حکومت کے طے شدہ قانون کے مطابق یا اس کے مطابق جو ہم صحیح سمجھتے ہیں؟ ہاں دیکھیے، جو نکاح کے ساتھ وراثت کے مسائل جڑے ہوتے ہیں، کچھ اس طرح کی چیزیں، ان کے لیے لازم ہے کہ آپ حکومت کے قوانین کے تحت کریں تاکہ بعد میں کوئی جھگڑا اس طرح کی صورت پیدا نہ ہو، لیکن شرعی طور پہ آپ کی طلاق ہو جائے گی، خواہ آپ پاکستانی قانون کی پیروی کریں یا نہ کریں، رجوع بھی ہو سکتا ہے، خواہ پاکستانی قانون کی پیروی کریں نہ کریں، شریعت کے مطابق اگر آپ نے کیا تو ٹھیک ہے۔ البتہ مثال کے طور پر طلاق دینے کے بعد شناختی کارڈ کا کیا بننا ہے، اس کے لیے پھر اس پروسیجر کے مطابق طلاق ہونی چاہیے تاکہ طلاق کنسیڈر ہو۔ سر طلاق کے وقت گواہوں کی کیا یہ شرط ہے یا ایک تجویز ہے کہ گواہ؟ ہاں، رجوع کے وقت تو شرط ہے، اللہ نے بیان کر دیا اس کو، لیکن طلاق دیتے وقت کر لیں تو اچھی بات ہے، کیونکہ نکاح کے موقع پر ہم رکھتے ہی ہیں تو طلاق کے موقع پہ رکھ لیں، اجتہادی سا مسئلہ ہوگا۔
یعنی اگر نہ رکھیں تب بھی طلاق ہو جائے گی، لیکن رجوع کے لیے اللہ نے کہا ہے۔ سر جس طرح آپ نے طلاق کا ایک قانون بیان کیا ہے، اسی طرح اگر مختصراً آپ نکاح کے بارے میں بتا دیں کہ کیا چیزیں ہیں جو کسی نکاح کے لیے لازمی ہیں، جن کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا؟ دیکھیے جو نکاح ہے وہ ایک شرعی ضابطہ ہے، اس میں جو چیزیں لازمی کرنی ہیں آپ کو وہ یہ ہے کہ دونوں کی رائے ہونی چاہیے، عورت کی بھی اور مرد کی بھی کہ شادی کرنا چاہتے ہیں، اعلانیہ ہونی چاہیے، چھپ کر نہیں ہو سکتی شادی، اور تیسرا یہ ہے کہ حق مہر دیا جائے گا۔ یہ 3 شرطیں لازم ہیں، سنت کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ نکاح کا قانون قرآن نے نہیں دیا، سنت متواترہ میں موجود ہے۔ یہ 3 چیزیں لازم ہیں۔ اگر یہ 3 گواہ، 2 گواہ اور نکاح کے موقع پر خطبہ مسنونہ، تو یہ 5 چیزیں ہوں گی ٹوٹل۔ اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، سوائے اس کے کہ کوئی ایسی صورت ہو کہ دنیا میں کوئی انسان باقی نہیں رہا، یا کسی ایسی جگہ گھر گئے ہیں جہاں پر کوئی نکاح پڑھانے والا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن عام حالات میں یہ ساری چیزیں پوری کی جائیں گی۔ خفیہ نکاح نہیں ہو سکتا، گواہوں کے بغیر نہیں ہونا چاہیے، لیکن گواہوں کے بغیر نکاح ہو سکتا ہے، اعلان کے بغیر نہیں ہو سکتا، اعلان لازم ہے، اور خطبہ مسنون لازم ہے۔ جس طرح جانور کو ذبح کرنے کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا لازم ہے، اس کے بغیر جانور حلال نہیں ہوتا، اسی طرح خطبہ مسنونہ کے بغیر نکاح حلال نہیں ہوتا، میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہوتے۔ یہاں ایک گواہوں کا جہاں آیت جو ہے سورہ طلاق کی دیکھ لیجئے، اس میں کہا گیا ہے کہ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، کہ جب عدت پوری ہو جائے، طلاق دی ہے گواہوں کے بغیر، لیکن جب عدت پوری ہو گئی ہے تو اب رجوع کرنا ہے یا چھوڑنا ہے، اس موقع پر گواہ ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، پہلے کا گواہوں کا ذکر نہیں ہے، لیکن ضابطہ بنایا جا سکتا ہے، اس مقام پہ لازماً گواہ ہونے چاہیے۔ سر جیسا کہ آپ نے کہا کہ نکاح اعلانیہ ہونا چاہیے، خفیہ نکاح نہیں ہوگا، تو جو کورٹ میرج ہوتی ہے ہمارے یہاں حکومت کے نزدیک تو وہ ایک جائز نکاح تصور ہوتا ہے، تو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ جی ہاں، کورٹ میرج کو ہم کچھ وہی کیس کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی، ایک عورت اور ایک مرد کورٹ میرج کر کے آ گئے تو اب اس کو کیا کہیں، تو ہم بھی اس کو بعض صورتوں میں جائز قرار دے دیتے ہیں، لیکن اصل شریعت میں ایسا نہیں ہے۔ یہ ہمارا قانونی یا عدالتی فیصلہ سمجھ لیے، اس کو قضا کہتے ہیں، ہمارے پرانے علماء اس کو کہتے ہیں قضا کا مسئلہ ہے۔ تو قضا میں اب کیس کو دیکھ کے ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے۔ مثال کے طور پر ایک کیس میرے پاس آیا تھا کہ بس انہوں نے نکاح کر لیا ہوا تھا، کوئی معاملہ نہیں تھا، دونوں الگ الگ رہ رہے تھے، کوئی آپس میں بس ٹیلی فون کے ذریعے سے بات چیت تھی، کالج کے زمانے میں نکاح کر لیا ہوا تھا۔ اس کو میں نے کہا نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے قائم رکھنے کی، اب مرضی سے کرنا چاہتے ہیں تو دوبارہ کر سکتے ہیں، وہ ماں باپ کی مرضی سے، لیکن پچھلے نکاح کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک نکاح ایسا تھا جس میں رخصتی ہو چکی ہوئی تھی، دونوں کا ازدواجی تعلق قائم ہو چکا تھا، میں نے کہا اب یہ واپس نہیں ہوگا۔ کیوں؟ قضا کی وجہ سے، کہ اب ان کو الگ کرنا یہ زیادتی ہے۔ یہ کہا کہ بس ویسے ہی رسمی سے انہوں نے کارروائی کر دی ہوئی ہے کورٹ میں جا کر، تو اب اس کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے، تو آپ حالات دے کے ایک ہی اولاد ہونے والی ہے، کیا کریں؟ اب ہم اس کو کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے تم نے کر لیا، اب دوبارہ سب لوگوں کو اعلان کر دو تاکہ تمہارا یہ معلوم ہو جائے۔ تو اس طرح کی چیزیں کیس کے لحاظ سے فرق ہو جاتی ہیں۔ اصل شریعت وہی ہے۔ اب اس کی کسی نے خلاف ورزی کر لی ہے تو کیا اس کو زانی کہا جائے؟ نہیں، زانی تو نہیں ہے وہ، کیونکہ اس نے کورٹ کا سہارا لیا ہے، اس کو معلومات میں بھی نہیں تھا کہ نکاح کا اصل ضابطہ کیا ہے۔ تو اب اس صورت میں ہم پھر اس کو زنا نہیں کہہ سکتے، نکاح کہیں گے لیکن ناقص نکاح تھا، اچھا نہیں تھا، آپ نے غلط فیصلہ کیا تھا، یہ سب کچھ کر لیں گے، لیکن زانی نہیں کہہ سکتے اس کو۔ لیکن میری اس بات سے کہ ہم زانی نہیں کہہ سکتے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگ جا کے کورٹ میں نکاح کرنا شروع کر دیں۔ احتیاط کریں، یہ اللہ کی نظر میں نکاح نہیں ہوتا، یہ اعلانیہ ہونا ضروری ہے۔ سر حدیث بیان کی جاتی ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح باطل ہے، یہ ولی کون ہوتا ہے اور کیا اس کی اجازت نکاح کے لیے شرط ہے؟ اصل میں جو کم سن عمر کی شادیاں ہوتی ہیں، نئی نئی بچی بالغ ہوئی ہے، آپ اس نے خود شادی کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا، تو یہ قاضیوں نے اور ہمارے پرانے بزرگوں نے، قاضیوں کے علاوہ بھی پرانے بزرگ، ابھی تک ہمارے ہاں یہی رواج ہے کہ والدین ہی شادی کرتے ہیں، سوائے اس کے کہ کوئی مسئلہ ہو جائے، تو وہ والدین کے بغیر شادی ہمارے ہاں بھی نہیں ہوتی، ابھی تک نہیں ہوتی، یا ہو جاتی ہے۔ تو ہم اگر یہ جملہ میں بولوں
کہ والدین کے بغیر شادی نہیں ہوتی، تو ہمارے پاکستان میں چلتے ہوئے رواج کا بیان ہے، اس وقت قاضیوں کے ہاں چلتے ہوئے رواج کا بیان ہے یہ کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ لیکن جب عورت کی شادی ہو گئی، ماں باپ نے کروا دی، ولی نے کروا دی، ولی بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے، ماں باپ نے کروا دی یا ولی نے کروا دی اور اس کے بعد وہ طلاق ہو گئی، اب ہمارے علماء مانتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کر سکتے، اب ولی کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن معصوم بچی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں، نفع نقصان کا نہیں پتہ، وہ کیسے شادی کرے گی؟ اس کے لیے پھر ولی کو ایک ذمہ داری دی گئی، لیکن یہ سماجی ذمہ داری شرعی نہیں ہے۔ سماجی ذمہ داریوں کو اور شرعی ذمہ داریوں کو الگ رکھنا چاہیے۔ ہم اپنے بچوں کی شادی خود ہی کرتے ہیں، سوائے اس کے کوئی بھاگ کے کر لے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن عام طور سے ہمارا سماج اس طرح چلتا ہے کہ ولی ہی شادی کرتا ہے۔ اب ولی کون ہوتا ہے؟ ولی والدین ہوتے ہیں، یتیموں کی صورت میں جو اس کا سرپرست ہوگا، چچا ہے، تایا ہے، خالو ہے، ماموں ہے، جو بھی۔ سر کوئی شخص دوسری شادی کرتا ہے اور اپنی بیوی کو نہیں بتاتا، تو آپ نے تو اس بارے میں بیان کر دیا کہ ایسا خفیہ نکاح درست نہیں ہے، لیکن وہ صرف بیوی کو نہیں بتاتا، باقی سب کو پتہ ہے کہ اس نے ایک اور شادی کی ہوئی ہے، تو بیوی کو کیوں نہیں بتاتا؟ وہی دشمن ہے صرف۔ سر اس سے تو مسئلے ہوں گے نا، تو بیوی کے علاوہ باقی سب کو اس نے بتایا، یعنی یا یہ کہہ لیں کہ دوسرے شہر میں اس نے شادی کی ہے، وہاں سب کو پتہ ہے کہ اعلانیہ شادی کی ہے، لیکن جو پہلے ایک اور شہر میں اس کی پہلی بیوی رہ رہی ہے اسے نہیں معلوم، تو یہ خفیہ تو نہیں ہوئی، صرف بیوی کو نہیں پتہ، تو یہ کیا درست ہوگی؟ ہاں، میں اس کو ناجائز تو نہیں کہہ سکتا، لیکن بہرحال میرے لیے حیرت کی بات ہے کہ آدمی اتنا بڑا اقدام کر رہا ہے اور اتنی جرت نہیں ہے کہ اپنی بیوی کو بتا سکے۔